بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم پھر حاضر ہے پروگرام سوال جواب کے سلسلے میں. تو میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبدالرحمن. میرے ساتھ موجود ہے قبلہ مفتی محمد عثمان رضا مدنی صاحب. تو آئیے مفتی صاحب سے شرعی مسائل کے بارے میں دریافت کرتے ہیں. مفتی صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کسی کا وسیلہ نبیوں کا یا اولیاء کرام کا وسیلہ دے کے مانگنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وسیلہ ایک بڑی خوبصورت شے ہے. اللہ کی بارگاہ سے نیک بندوں کا وسیلہ سامنے رکھ کر یا دعا کے اندر یا ویسے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا، یا اللہ نبیوں کے صدقے، بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اولیاء کرام کے صدقے مانگنا بالکل جائز ہے. اس میں کوئی حرج نہیں. اس میں قرآن پاک کی آیات بھی شاہد ہیں، جیسے کہ پہلے پارے کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. یہ جو یہود و نصارہ تھے، حضور کی آمد سے پہلے کی بات ہے، کیونکہ انہوں نے تورات انجیل پڑھی تھی. اس کے اندر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر تھا، اور ان کو پتہ تھا نبی آخر الزمان آئیں گے، اللہ ان کی وجہ سے برکت عطا فرمائے گا. جب کبھی یہ کسی مشکل میں ہوتے ہیں یا جنگ میں شرکت کرتے ہیں، کسی کے ساتھ مقابلہ ہوتا یا کوئی بھی دنیا کی مشکل ہوتی، یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ وہ جو نبی آنے والا ہے، ابھی آیا نہیں ظاہراً، وہ نبی جو آنے والا ہے جس کی برکت سے پوری دنیا کو برکتیں ملی ہیں، اے اللہ اس کی برکت سے یستفتحون، اے اللہ ہمیں فتح یابی عطا فرما. تو ابھی حضور آئے نہیں تو کافر پہلے فتح مانگ رہے ہیں، حضور کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. تو اس کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا. اور اس کے علاوہ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون. وہ جو بکس بنی اسرائیل والوں کے پاس تھا، اس بکس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا اور آپ کی استعمال ہوئی چیزیں، ہارون علیہ السلام کی اور دیگر انبیاء کی، جب بھی بنی اسرائیل پر کوئی مشکل آتی اس کو سامنے رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگا کرتے تھے، اللہ یہ جو چیزیں ہیں یہ نبیوں کے ساتھ ان کو وابستگی ہے، ان کو یا اللہ پاک استعمال کیا نبیوں نے، ان اشیاء کی برکت سے، نبی کی برکت سے نہیں، نبی کا وسیلہ الگ ہے، ان کی اشیاء کی برکت سے یا اللہ پاک ہماری مشکل کو آسان فرما. تو اللہ ان کی مشکل کو آسان فرما دیتا. تو اس بات سے پتہ یہ چلا کہ نبیوں کے، اولیاء سے اور صحابہ کرام کے وسیلے سے مانگنا بالکل جائز ہے. میں اس کی مثال اور دیتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ بارش نہیں ہو رہی، آپ جو ہے دعا کریں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ایسا کرو، تو حضور کا جو مزار بنا ہوا ہے وہاں پر جو کھڑکی نما جگہ ہے اس کو کھول دو. جب آسمان اور حضور کی قبر انور پر جو حجاب ہے وہ ختم ہو جائے گا تو خود بخود اللہ بارش عطا فرما دے گا. ایک اور مثال دیتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، تو حضرت عمر نے صحابہ کو جمع کیا، تو انہی میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاچا محترم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ساتھ تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگنے لگے، کیا اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا. اے اللہ جب ہمارے درمیان نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود ہوتے تھے تو ہم ان کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہ تو بارش عطا فرما دیتا تھا. وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا فَيُسْقَوْا. اے اللہ اب ظاہراً ہمارے نبی موجود نہیں تو ہم حضور کے چچا محترم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے اے اللہ تیری بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، اللہ بارش عطا فرما. کہتے ہیں دعا کے لیے بھی ہاتھ نیچے نہیں ہوتے تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے اللہ بارش عطا فرما دیتا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے، لیکن ہمارے اندر بھی کچھ کمیاں ہیں جس کی وجہ سے جو مخالفین ہیں وہ جو ہے نا انگلیاں اٹھاتے ہیں. وہ یہ بعض اوقات ہم ایسے الفاظ استعمال کر دیتے ہیں جن کا جواز تو ملتا ہے لیکن بہتر نہیں ہوتے. جیسے مثال کے طور پہ کسی سے پوچھے نا تمہارا حال کیا ہے، کچھ ایسے ہمارے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میرے پیر کا کرم ہے، غوث اعظم کا کرم ہے. بھائی یہ جائز ضرور ہے، آپ جو الفاظ بول رہے ہیں ان کا کرم ہے، وہ آپ کے پیر کامل ہے، لیکن آپ اس کی جگہ یہ بول دیں کہ اللہ کا کرم ہے، آپ اس کی جگہ بولیں اللہ پاک کا فضل ہے، تو اصل کی طرف جاتے ہیں. اصل یہ ہے کہ ہم یہ بولیں کہ اللہ کا فضل ہے، نقل کی طرف بعد میں جائیں گے، وہ جانا جائز ہے لیکن یہ بہتر کی طرف جائیں تاکہ ہمارے اندر توحید آئے، اللہ کی محبت آئے. یہ اولیاء کرام کی محبت بھی ٹھیک ہے